السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ تو آج اب سے باقی کی کپل اور خلیفہ خان کے سینز دے رہی ہوں، نوشین اور خلیفہ خان کی اس سے آگے کے سین اگلی ایپیسوڈ میں دوں گی، کیونکہ پھر سین پورا نہیں ہو پاتا اور خضر خان جو بھی اب اصل میں پتہ چلے گا کہ وہ پلوشے کو کیسے منائے گا۔ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی ضرور بتائیے، کمنٹ اور لائک ضرور کریں۔ آثیر نکاح قسط 95 تحریر گل۔ آغا جان نے ایک نظر خضر خان کی طرف دیکھا، وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، چہرہ سرخ تھا۔ تم اب بھی دشمنی چاہتے ہو مجھ سے؟ آغا جان کی بات پر زرمینہ خان اور انم دونوں نے خضر خان کی طرف دیکھا تھا۔ خضر خان نے نظر اٹھا کر آغا جان کی طرف دیکھا۔ اب یہ سب مجھے بہت پہلے بھی بتا سکتے تھے، میں اس آگ میں نہ جلتا۔ اپنے باپ کی کمی تڑپاتی تھی مجھے، اپنی ماں کی زندگی کو دیکھ کر مجھے نفرت ہو جاتی تھی۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ میرے بابا اور چاچو نہیں رہے تو بھی آپ کچھ سال بعد ہی مجھے بتا دیتے، خضر خان نے آہستہ سے کہا۔ آغا جان نے گہری سانس لی۔ میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، میرے ہر قدم پر آسیہ اور جمال کی نظر تھی، اس لیے مجھے کسی کو یہ تک نہیں بتانا تھا کہ حیات خان کی کوئی اولاد بھی ہے۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ تم اور تمہارا بھائی پاکستان میں نہیں ہو، بس پھر میں نے یہی بہتر سمجھا کہ تم نہیں ہو تو دور ہی رہو اس سب سے۔ آغا جان کی بات پر ایک دفعہ پھر سے خاموشی ہوئی تھی۔ اس خاموشی میں ازمیر خانزادہ کے فون پر کال آئی تھی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر فون نکالا، وہ فارس خانزادہ کا تھا۔ ازمیر نے بند کرنا چاہا جب آغا جان نے پوچھا، کس کا ہے؟ وہ فارس آدھا کا ہے، آپ کا فون گھر رہ گیا ہے اس لیے شاید مجھے فون کر رہے ہیں۔ آغا جان نے اسبات میں سر ہلایا اور کہا، لاؤ مجھے دو، میں کل سے اس کو فون کر رہا تھا کہ مجھ سے بات کرے، لیکن وہ کام کی وجہ سے بزی تھا۔ آغا جان کی بات پر ازمیر نے فون پک کرتے ہوئے آغا جان کو دیا۔ فارس نے سلام کیا، سوری آغا جان، میں بزی تھا اس لیے آپ کو کل کال بیک نہیں کر سکا تھا۔ کل ازمیر بھی نہیں ہے تو میں اس کے کام بھی کر رہا ہوں۔ آغا جان کی آواز سن کر فارس جلدی جلدی بول رہا تھا اور سانس بھی چڑھا تھا اس کا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ آغا جان نے اس کو گہری گہری سانس لیتے دیکھ کر پوچھا۔ آغا جان ابھی ایکسرسائز کر رہا تھا۔ آپ بتائیں، آپ نے مجھ سے بات کرنی تھی، میں نے ابھی آپ کے فون پر بھی کال کی تھی اور انا جان کے فون پر بھی، آپ دونوں کے فون پلوشے کے پاس ہے۔ اس نے ہی بتایا تھا کہ آپ ازمیر کے ساتھ کہیں گئے ہیں۔ فارس نے ازمیر کو فون کرنے کی وجہ بتائی تھی۔ فارس کا نام سن کر انم بے اختیار آغا جان کی باتوں کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ہاں بس میں نکلتے ہوئے اپنا فون بھول گیا تھا گھر پر، اس لیے پلوشے نے اٹھایا ہوگا۔ تمہاری انا کا فون تو گھر پر ہی ہوتا ہے، آغا جان نے کہا، پھر خضر خان کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ سوچ کر پوچھا، بچے میں چاہتا تھا کہ تم انم کو طلاق دے دو اور میری پسند سے شادی کر لو۔ آغا جان نے ایک نظر انم کو بھی دیکھا تھا، اس کا رنگ اڑا تھا۔ انم نے بے اختیار آغا جان کی طرف دیکھا تھا۔ فارس جو گہری گہری سانس لیتا ہوا ابھی ہی زمین پر بیٹھا تھا، پسینے سے شرابور تھا۔ ایک ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی اور ایک ہاتھ میں ٹاول تھا، کانوں میں ایئر پوڈز لگائے ہوئے آغا جان کی باتیں سن رہا تھا۔ ایک دم سے چپ سا ہوا تھا۔ بچے میں چاہتا ہوں کہ تم حقیقی پر آ جاؤ، مجھے تمہیں لڑکی بھی دکھانی ہے جو مجھے تمہارے لیے پسند ہے۔
فارس کی خاموشی پر آغا جان نے بات آگے بڑھائی تھی۔ وہاں بیٹھے سب ہی آغا جان کی باتیں سن رہے تھے۔ ہیلو، سن رہے ہو نا بچے؟ آغا جان نے پھر سے اس کو پکارا۔ فارس نے گہری سانس لی۔ جی آغا جان، جیسے آپ کی مرضی، آپ کو اگر پسند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں حقیقے پر آ جاؤں گا، مجھے شاہ نواز ادا نے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ فارس نے آہستہ سے کہا۔ ٹھیک ہے، خوش رہو میرے بچے، آغا جان نے پھر کہا، لیکن پھر یاد آیا تھا۔ ہاں، لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک کام کرنا ہے بچے۔ آغا جان نے سر جھکائے خضر خان کی طرف دیکھا۔ جو رشتے سکون کی جگہ اذیت بن جائے تو ان کو ختم کر دینا ہی بہتر ہے بچے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم انم کو طلاق دے دو۔ مجھے پتہ ہے تم نے زبردستی بچی سے نکاح کیا تھا، اس لیے اب میں تمہیں اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ انم سانس روکے بیٹھی تھی کہ وہ کیا جواب دے گا۔ وہ چھوڑ تو نہیں سکتا تھا، وہ خانزادہ تھا، طلاق تو کبھی نہیں دے گا۔ انم کا دل بار بار یہی کہہ رہا تھا۔ فارس نے گہری سانس لی۔ جی آغا جان، ٹھیک ہے، لیکن پہلے پلوشے کو خضر خان چھوڑے گا، پھر میں بھی چھوڑ دوں گا، کیونکہ پلوشے نے یہ شرط رکھی تھی، اور اب میں بھی اس پر ہی عمل کروں گا، اور پھر آپ کی مرضی سے جہاں آپ کہیں گے میں کر لوں گا۔ اچھا آغا جان، میں اب چلتا ہوں، 1 گھنٹے تک میری میٹنگ ہے، مجھے پاکستان آنے سے پہلے اپنا کام بھی ختم کرنا ہے، ورنہ نہیں آ پاؤں گا۔ فارس آغا جان کی اور کسی بات سے پہلے ہی بول پڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، آغا جان نے کہا۔ جی آغا جان، وہ کہتے ہی سامنے پڑا فون بند کر گیا تھا۔ وہ وہی زمین پر لیٹ گیا تھا۔ انم کے انکار پر وہ پھر اس سے ایک دفعہ بھی نہیں بولا تھا، بات تک کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور نہ ہی وہ اب اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس کو غصہ تھا کہ وہ انکار کیوں کر گئی تھی۔ وہ بیوی تھی اس کی، اس سے ایک غلطی ہوئی تھی کہ حفاظت میں کوتاہی ہوئی تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ رہنے سے ہی انکاری ہو گئی تھی، اس لیے اس نے پاکستان ہی چھوڑ دیا تھا اور خود کو بزی کر لیا تھا۔ دل تو پلوشے کے نام پر خضر خان کا بھی دھڑکا تھا، لیکن وہ آغا جان کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ آغا جان نے فون بند کر دیا اور ازمیر کی طرف بڑھایا۔ تبھی فضیلت ان کے سامنے چائے کے ساتھ وہ سب چیزیں بھی رکھی جو آغا جان اور انا جان حویلی میں بھی کھاتے تھے۔ انا جان چائے فضیلت نے سب کے سامنے رکھی، ازمیر کو چھوڑ کر۔ وجہ وہی خضر خان تھا۔ اب کی دفعہ ازمیر نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کے گھبرائے چہرے کو دیکھا۔ آغا جان نے گہری سانس لی۔ خضر خان، فارس انم کو چھوڑ دے گا، تمہاری یہی مرضی تھی۔ میں اب کسی بھی بات پر جھگڑا نہیں چاہتا ہوں، اور اب نہ ہی کبھی ہوگا۔ سب کو خوش رہنا چاہیے، میں اسی لیے یہاں آیا ہوں۔ میری حویلی میں خوشی آئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سب شریک ہو، لیکن بنا کسی دشمنی کے، اور انم کو بھی اب آزاد کر دے، کیونکہ مجھے ازمیر نے بتایا تھا کہ انم فارس سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس کو انم کو طلاق دینے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پلوشے نے یہ شرط رکھی تھی کہ پہلے تم اسے طلاق دو گے، پھر فارس بھی دے گا، اور ازمیر بھی۔ انم کو لگا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ طلاق دینے کے لیے راضی بھی ہے۔ پل میں اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، ہاتھوں میں کپکپاہٹ شروع ہوئی تھی کہ وہ سچ میں اس کو طلاق دے رہا تھا۔ وہ اس کو پل پل یاد کر رہی تھی، لیکن وہ تو چھوڑنے پر بھی راضی تھا۔
انم نے بے اختیار اپنا دوپٹہ مٹھی میں جکڑا تھا اور گہری گہری سانس لینے لگی۔ زرمینہ خان نے انم کی حالت نوٹ کرتے ہوئے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ انم ایک دم سے اپنی حالت چھپاتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ سب نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں ابھی آتی ہوں، ملازمہ کو کھانے کے بارے میں بتانا ہے، وہ جلدی سے بولی اور چلی گئی تھی وہاں سے۔ فضیلت بھی ازمیر خانزادہ کو دیکھنے لگی، وہ اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ فضیلت بھی وہاں سے ہٹی تھی۔ خضر خان، تم پلوشے کو چھوڑ دو، کیونکہ پلوشے تمہارے ساتھ یہ رشتہ نہیں بڑھانا چاہتی ہے اور نہ ہی شاہ نواز اس کو اس رشتے میں رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن خیر، یہ فیصلہ پلوشے کا ہی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، اور اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ تم بھی اس کو پسند نہیں کرتے ہو، اس لیے پلوشے کا فیصلہ ہم سب کو منظور ہے۔ اور ویسے بھی پلوشے نے فارس کے ساتھ شادی کے لیے حامی دے دی ہے۔ آغا جان نے خضر خان کے چہرے پر بے چینی کو دیکھتے ہوئے یہ بھی بتایا۔ خضر خان نے جھٹکے سے آغا جان کی طرف دیکھا۔ پلوشے نے ایسا کیا ہے؟ خضر خان کو لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ آغا جان نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم نے خود ہی کہا تھا کہ تم پلوشے کو چھوڑ دو گے، اس لیے ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ زرمینہ خان نے بے اختیار آنسو بہانے لگی تھی، وہ پلوشے کو کھو چکی تھی۔ پلوشے نے کہا ہے تو اب میں بھی کچھ نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ شاہ نواز اور شاہزین دونوں ہی اس کی بات پر راضی ہیں، اور خیر میں بھی اپنی بچی کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم نے بہت اچھے سے اس کو پالا، اس کا شکر گزار ہوں تمہارا۔ آغا جان نے پھر کہا۔ خضر نے بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ میری ہی تھی، اس لیے آپ کو شکر گزار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خضر خان نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ اس کو پلوشے پر بے اختیار شدت سے غصہ آیا تھا کہ وہ کسی اور سے شادی کے لیے اظہار بھی کر چکی تھی، اور وہ تھا اب راتیں اس کی یاد میں گزرنے لگی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا حشر کر دے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ آغا جان، جیسے میری بیٹی پلوشے چاہتی ہے ویسے ہی کریں، میں بھی چاہتی ہوں کہ وہ خوش رہے، زرمینہ خان نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ آغا جان اور انا جان ازمیر کے ساتھ دوپہر کے 3 تک رہے تھے اور پھر وہ لوگ واپسی کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ مورے، آپ لوگ ایک دن تو میرے ساتھ رک جائے نا، اتنے سے وقت سے میرا دل نہیں بھرا، زرمینہ خان نے نم آواز میں انا جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بچے، حویلی میں کوئی نہیں ہے، شاہ نواز اپنے کاموں میں مصروف ہے اور شاہزین اپنے میں، اس لیے میں رک تو نہیں سکتی ہوں، لیکن ہماری خواہش ہے کہ شاہزین خانزادہ کے بیٹے کے عقیقے میں ضرور تم بھی آؤ۔ اور وہ پھر خضر خان کی طرف دیکھ کر بولی، خضر بچے، تم آنا میری بچی کو لے کر، فضیلت کو بھی حیا بہت یاد کرتی ہے۔ اس کو فضیلت اور انم دونوں سر جھکائے کھڑی تھیں۔ انم کو بھی ان کے جانے کی وجہ سے زرمینہ نے بلایا تھا، ورنہ وہ کھانے کی ٹیبل پر بھی نہیں تھی، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ہاں خضر خان، اگر دشمنی ختم کرنا چاہو تو پھر میرے گاؤں آ جاؤ اور حیات خان کے بیٹے بن کر آنا، جس طرح حیات خان طاقتور تھا تم اس سے بھی زیادہ ہو، مجھے خوشی ہے تمہیں ایسے دیکھ کر۔ آغا جان نے اس کے بڑے اور سخت وجود کو اور سرخ سفید چہرے کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ خضر خان نے بے اختیار کہا، آغا جان سوری، میں آپ کے ساتھ کچھ زیادہ بول گیا تھا۔ وہ سچ میں شرمندہ تھا، اس لیے سر جھکائے کہا تھا۔ آغا جان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کوئی بات نہیں، بس میں انتظار کروں گا تمہارا۔ خضر خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ سب مسکرائے تھے اور سب سے زیادہ زرمینہ خان خوش تھی کہ وہ یہ دشمنی ختم ہو گئی تھی۔ خضر خان نے بھی جیسے سب ختم کر دیا تھا اپنا غصہ اور ضد۔ فاطمہ جلدی بات کر رہی تھی۔ دوسری طرف بشیر کا آدمی تھا۔ جی میم، اس وقت تو بشیر نہیں ہے، آپ 1 گھنٹے بعد بات کر لیں۔ خلیفہ خان اور بشیر کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ خلیفہ خان کی بیوی پچھلے کچھ ماہ سے نہیں ہے۔
خلیفہ خان نہیں چاہتا تھا کہ کوئی جان سکے نوشین کے نہ ہونے کے بارے میں۔ فاطمہ گھبرائی تھی۔ نہیں دیکھیں، میں پھر بات نہیں کر سکتی ہوں، پلیز بشیر سے بات کروا دیں۔ فاطمہ جانتی تھی کہ اگر ابھی بشیر کو نہیں بتایا کہ وہ لوگ کہاں ہیں تو وہ کبھی نہیں بتا سکے گی۔ داؤد خان زادہ کچھ دن کے لیے گیا تھا، اور اگر اس کو پتہ چل گیا کہ وہ کسی کے گھر گئی ہے یہاں، تو پھر اس کو اپنے بچوں کے لیے زندگی تنگ کرنی تھی، اور ایسا وہ کبھی نہیں چاہتی تھی۔ دیکھیے میم، بشیر صاحب اس وقت میٹنگ میں ہیں، اس لیے 1 گھنٹہ تو پھر بھی آپ نے انتظار کرنا ہے۔ فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا، پھر بولی، مجھے ابھی ہی بات کرنی ہے بشیر سے، اس سے کہیں کہ میں نوشین کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ فاطمہ نے جلدی سے کہا۔ ملازم نے فاطمہ کے اتنا کہنے پر کہا، اچھا میں پہلے بشیر صاحب کو بتاتا ہوں۔ خلیفہ خان ابھی آفس نہیں آیا تھا اور بشیر ہی تھا، ملازم نے کہا، اور فون پر خاموشی ہوئی تھی۔ فاطمہ پریشانی سے کھڑی تھی، دل میں ایک ہی ڈر تھا، اور وہ تھا داؤد خان زادہ کا۔ کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ بشیر کی آواز فون سے آئی۔ جی مس فاطمہ؟ بشیر نے جلدی سے پوچھا تھا۔ فاطمہ نے جلدی سے کہا، میں داؤد خان زادہ کی بیوی فاطمہ ہوں، مجھے تمہیں نوشین کے بارے میں بتانا تھا، تم خلیفہ خان کو بتا دو۔ فاطمہ کی بات پر بشیر نے جلدی سے کہا، آپ کہاں ہیں؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ فاطمہ نے جلدی سے جگہ کے بارے میں بتایا تھا۔ جلدی کرنا کیونکہ نوشین کی حالت ٹھیک نہیں ہے، خلیفہ خان سے کہہ دینا۔ جی مس، میں جلدی ہی آپ کا پیغام دیتا ہوں سر کو۔ فاطمہ نے فون بند کیا اور گہری گہری سانس لینے لگی۔ سامنے بیٹھی عورت کو دیکھا، وہ اپنے کام کر رہی تھی۔ میں چلتی ہوں اب، عورت نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ فاطمہ وہاں سے نکلی تھی، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اپنے گھر کے داخلی گیٹ میں داخل ہوئی۔ وہ گیٹ بند کر کے اندرونی طرف گئی تھی۔ خلیفہ خان اسٹڈی روم میں کرسی کے پشت سے سر ٹکائے ہی سو گیا تھا۔ رات کو کام کرتے کرتے اس وقت دوپہر 12 کا وقت تھا۔ سامنے ٹیبل پر پڑا اس کا فون بجنے لگا تھا۔ خلیفہ خان نے آنکھ کھول کر سامنے پڑے فون کو دیکھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اس کی۔ وہ کچھ آگے ہوا اور فون اٹھایا، بشیر کا تھا۔ خلیفہ خان نے واپس سر صوفے کی پشت سے ٹکایا اور فون کان سے لگایا تھا۔ ہاں بولو، اس نے بھاری آواز میں کہا۔ سر، مجھے فاطمہ خان کا فون آیا تھا۔ خلیفہ خان، جو واپس آنکھیں بند کر گیا تھا، ایک دم سے کھولی تھی۔ بشیر نے اور بتایا؟ سر، انہوں نے جگہ کا بتایا ہے اور کہا ہے کہ آپ جلدی آ جائیں اگر آپ کو مس نوشین سے ملنا ہے، اور مس نوشین کی طبیعت بھی خراب ہے، بہت خراب ہے، یہ بھی بتایا انہوں نے۔ بشیر کی بات پر اس کا چہرہ سخت ہوا تھا۔ تم جانے کی تیاری کرو، میں ابھی پہنچتا ہوں، خلیفہ خان نے کہا اور فون بند کر دیا تھا۔ وہ جلدی سے کرسی سے اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف گیا۔ طبیعت تو میں خراب کروں گا، تمہاری سانسیں اپنے ہاتھوں سے بند کروں گا، وہ شدید غصے سے بڑبڑایا تھا۔ نوشین خلیفہ خان کے گھر سے نکلی اور داؤد خان زادہ کے گھر گئی تھی۔ پورا راستہ وہ روتی رہی تھی، خلیفہ خان کے دھوکے کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ گھر پہنچی، داخلی دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی۔ گھر میں ہلچل تھی، جیسے کہیں جانے کی تیاری ہو رہی ہو۔ ایک ملازمہ اس سے پوچھا کہ فاطمہ کہاں ہے؟ ملازمہ نے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ نوشین نے اس بات میں سر ہلایا اور فاطمہ کے کمرے کی طرف آئی تھی۔ وہ اپنے کپڑے پیک کر رہی تھی۔ فاطمہ ماما، نوشین نے ان کی پشت دیکھ کر نم آواز میں پکارا۔ فاطمہ نے جھٹکے سے رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ ماما، مجھے حنا کے ساتھ خلیفہ خان نے دھوکا دیا ہے، وہ اس کے ساتھ پیار کرتا ہے، نوشین بے تحاشا روتے ہوئے کہا۔ فاطمہ قریب آئی اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ نوشین ایک دم ساکت ہوئی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ فاطمہ نے ایسا کیا تھا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ تمہیں اس گھر سے دور رکھوں، لیکن نہیں، تم میں دماغ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تمہیں ایک اچھا انسان مل گیا ہے تو تمہیں اب بھی اپنے باپ پر یقین ہے۔ جاؤ، اس کے پاس واپس آنے سے پہلے ہی واپس چلی جاؤ، ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ ابھی تمہارا باپ گھر پر نہیں ہے، جلدی واپس نکلو اور اپنے شوہر کے گھر جاؤ۔ نوشین، فاطمہ نے غصے اور فکر مندی سے باہر آئی تھی اور اس کو کلائی سے پکڑا اور اپنے ساتھ نیچے لائی تھی۔ ماما، آپ نہیں جانتی، خلیفہ خان نے، نوشین حیرت اور دکھ سے بولنا چاہتی تھی، مجھے سب پتہ ہے، میں بعد میں بات کروں گی، ابھی تم جاؤ یہاں سے۔
تمہاری اس بے وقوفی کی وجہ سے میں تم سے ملنا چاہتی تھی کہ تم یہ سب نہ کرو، تمہیں یہ سب نہ کرنے کو، لیکن تم نہ ملی اور نہ ہی بات کی۔ فاطمہ نے اس کی کلائی چھوڑی۔ جاؤ جلدی، تمہارا باپ نہیں ہے ابھی۔ نوشین ناسمجھی سے فاطمہ کے پریشان چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے واپس باہر کی طرف بڑھی تھی، لیکن کچھ ہی دیر میں گھبراتے ہوئے واپس اندر آئی تھی۔ فاطمہ وہیں کھڑی تھی۔ فاطمہ ماما، وہ مجھے گارڈز نہیں جانے دے رہے ہیں۔ نوشین بھی اب گھبرائی تھی۔ فاطمہ ایک دم خاموش ہوئی تھی اور واپس مڑی تھی اپنے کمرے میں جانے کے لیے۔ فاطمہ ماما، نوشین بھی جلدی سے فاطمہ کے پیچھے گئی۔ ماما، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ نوشین کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ فاطمہ نے کمرے میں آتے ہی سپاٹ لہجے میں کہا، بس اب انتظار کرو، پتہ چل جائے گا تمہیں۔ تم جیسے بے وقوف لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ طنزیہ ہنسی بھی تھی۔ نوشین گھبرائی تھی۔ پتہ نہیں کیوں دل بہت بیٹھ سا گیا تھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ واپس چلی جائے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ داؤد خان زادہ گھر آیا تھا۔ فاطمہ کے کمرے میں آیا۔ وہاں نوشین ساکت کھڑی تھی اور فاطمہ اپنی پیکنگ کر رہی تھی۔ میری بیٹی آ گئی ہے؟ داؤد خان زادہ کی آواز پر نوشین نے ان کی طرف مڑ کر دیکھا اور فاطمہ نے ایک نظر ان کی طرف دیکھ کر اپنے بیگ کی زپ بند کی تھی۔ نوشین نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اب میں خلیفہ خان سے بات کروں گا۔ داؤد خان زادہ نے نوشین کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، ہم لوگ آج شام تک لندن کے لیے نکلنے والے ہیں، تم بھی ساتھ چل رہی ہو؟ خلیفہ خان سے وہاں بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ داؤد خان زادہ نوشین کے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ نوشین بری طرح گھبرائی تھی۔ وہ خلیفہ خان کو بنا بتائے لندن تک کیسے جائے، اور داؤد خان زادہ نے اس کو پہلے جانے کے بارے میں نہیں بتایا تھا، ورنہ وہ نہ آتی۔ نوشین نے جلدی سے کہا، نہیں بابا، میں لندن نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ، میں خود ہی بات کر لوں گی خلیفہ خان کے ساتھ۔ نوشین نے گھبراتے ہوئے کہا۔ داؤد خان زادہ کے مسکراہٹ سمٹی تھی۔ بابا، آپ مجھے ڈرائیور سے کہہ کر واپس بھیج دیں۔ نوشین ان کے چہرے کو سخت دیکھ کر بولی تھی، دل نے کہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ داؤد خان زادہ کھڑا ہوا اور نوشین کے قریب آیا۔ تم اب وہیں جاؤ گی جہاں میں لے کر جاؤں گی، سمجھ گئی نا؟ اور ہاں، خلیفہ خان کو بھول جاؤ اب۔ وہ سخت لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ نوشین ڈر گئی تھی، پھر ایک نظر فاطمہ کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے تھی اور اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں بابا، میں خلیفہ کے ساتھ رہوں گی۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ صرف خلیفہ خان سے بات کریں گے۔ نوشین نے اٹکتے ہوئے سانس گہری ہوئی تھی، پورے وجود میں کپکپاہٹ ہوئی تھی۔ وہ غلط کر چکی تھی، وہ سمجھ گئی تھی۔ ہاں، میں نے کہا تھا۔ لیکن جھوٹ کہا تھا۔ میرا تمہیں خلیفہ خان کے پاس واپس بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے چپ چاپ بیٹھ جاؤ اور میرے ساتھ جانے کی تیاری کرو، اور اگر کوئی بھی مسئلہ بنانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں تمہیں وہیں مار ڈالوں گا، اور خلیفہ خان کو بھی مارنا میرے لیے مشکل نہیں ہے، سمجھ گئی نا؟ داؤد خان زادہ نے انگلی اٹھا کر نوشین کو ڈرایا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ بابا، یہ مت کریں، نوشین نے ایک دم روتے ہوئے منت بھرے لہجے میں کہا۔ داؤد خان زادہ نے فاطمہ کو دیکھ کر کہا، تیار ہیں سب کچھ؟ فاطمہ نے اس بات میں سر ہلایا، ٹھیک ہے، ابھی کچھ دیر میں ہم ایئرپورٹ کے لیے نکلنے والے ہیں۔ فاطمہ نے روتی ہوئی نوشین کی طرف دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا پاسپورٹ بھی مجھے دو، وہ نوشین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا، لیکن پھر خود ہی ہاتھ بڑھا کر نوشین کا پاسپورٹ اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ نہیں بابا، میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ، پلیز بابا، مجھے واپس جانے دیں۔ نوشین نے پھر سے روتے ہوئے منت کی تھی۔ تم چاہتی ہو کہ میں خلیفہ خان کو مار دوں؟ ہاں، داؤد خان زادہ نے غراتے ہوئے کہا تھا۔ نوشین نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تو پھر تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا، سمجھ گئی نا؟ نوشین کو بے بسی کا احساس بڑی شدت سے ہوا تھا اور دل صرف ایک نام پکار رہا تھا، خلیفہ خان، لیکن داؤد خان زادہ
جس قدر غضبناک انداز میں بات کر رہا تھا وہ ڈر کے مارے چپ سی ہوئی تھی۔ تیار رہنا۔ نوشین کا سر چکرانے لگا تھا، دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ نوشین نے بے اختیار فاطمہ کا ہاتھ پکڑا تھا اور خود کو گرنے سے روکا تھا۔ فاطمہ نے بھی اس کو دیکھ کر اس کی کلائی پکڑی تھی اور پھر نوشین کی ہر منت اور رونے کا داؤد خان زادہ جیسے انسان پر وہ لوگ پاکستان سے آسٹریلیا کے لیے نکلے تھے۔ پورا راستہ وہ روتی رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب اس کے باپ نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا تھا۔ خلیفہ خان نے اس کو اس لیے ہی داؤد خان زادہ سے بات تک کرنے سے روکا تھا۔ وہ اس فلائٹ میں خلیفہ خان کی ہر بات یاد کر رہی تھی اور اس کو اب سمجھ بھی آ رہی تھی خلیفہ خان کی باتیں، لیکن اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ خود ہی اپنے ساتھ یہ سب کر چکی تھی۔ داؤد خان زادہ کو معلوم تھا کہ حنا نے خلیفہ خان کو سب بتا دیا تھا اور اب وہ جیسے ہی نوشین کے بارے میں جانے گا وہ اس کو ڈھونڈنا شروع کر دے گا، اس لیے وہ اس سے پہلے ہی نوشین کی طلاق کروانا چاہتا تھا۔ نوشین کی حالت اب بہت رونے سے خراب ہوئی تھی، لیکن داؤد خان زادہ کو کہاں پرواہ تھی۔ وہ نوشین، فاطمہ اور اس کے بچوں کو لندن کے بجائے آسٹریلیا لے گیا تھا۔ ایک دن وہاں گزرا ان کا۔ اگلی صبح داؤد خان زادہ نے کہا، میں جلد ہی خلیفہ خان سے تمہاری طلاق کر دوں گا اور اس میں تم میرا ساتھ ہی دو گی، سمجھ گئی نا؟ وہ سامنے بیٹھی تھی جب داؤد خان زادہ نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ نوشین کا دل حلق میں آیا تھا، جیسے طلاق بھی کروانا چاہتا تھا اس کا باپ۔ اس کی حالت پہلے ہی خراب تھی۔ وہ بمشکل کھڑی ہوئی تھی اور کچھ قدم ہی داؤد خان زادہ کی طرف آئی تھی۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی بابا، میں۔ نوشین نے گہری سانس لی۔ اسے لگا اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ لڑکھڑائی تھی۔ فاطمہ کمرے میں تھی، وہ بھی داؤد خان زادہ کی تیز آواز پر آئی تھی۔ نوشین کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا محسوس ہوا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود بھی اپنے قدموں پر کھڑی نہیں رہ سکی تھی اور لہرا کر زمین بوس ہوئی تھی۔ فاطمہ ایک دم اس کے قریب آئی تھی۔ آپ کیوں اس کو کچھ وقت نہیں دیتے ہیں؟ یہ مر جائے گی، جب سے آئی ہے ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اس کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ فاطمہ نے نوشین کے قریب بیٹھتے ہوئے ناگواری سے داؤد خان زادہ کو دیکھ کر کہا۔ داؤد خان زادہ بھی چپ سا ہوا تھا کہ وہ سچ میں کہیں کچھ ہو نہ جائے اس کو، اس لیے جلدی سے وہ اس کو ہاسپٹل لے کر گئے تھے کیونکہ وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ آغا جان کے جانے کے بعد خضر خان اور انم کی تو جیسے جان ہی سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ انم کو یہی یقین نہیں آ رہا تھا کہ فارس نے اس کو چھوڑنے کا کہا ہے اور پھر شادی بھی وہ پلوشے سے کرے گا۔ شاہنواز خان زادہ شام میں حویلی آیا تھا۔ زنان خانے میں کشمالہ ہی تھی، حیا اپنے کمرے میں تھی شاہزین خان زادہ کے ساتھ۔ کشمالہ چھوٹے خان زادہ کے ساتھ لگی تھی، پلوشے کچن میں تھی۔ شاہنواز خان زادہ چلتا ہوا اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ وہ کافی اچھی بھی لگ رہی تھی۔ تبید آغا جان اور انا جان بھی داخلی دروازے سے داخل ہوئے تھے۔ ازمیر بھی۔ آپ اتنی دیر سے آئے ہیں اور آپ لوگ بنا گارڈز کے کیوں گئے تھے؟ شاہنواز خان زادہ جو پورا دن یہ بات پریشان کر رہی تھی، اس لیے ان کو دیکھتے ہی پوچھنے لگا۔ ہاں، بس گارڈز کی ضرورت نہیں، رات میں بات کرتے ہیں، آغا جان نے کہا۔ انا جان بھی بہت خوش تھی۔ ازمیر بھی مسکراتے ہوئے شاہیر خیر کے لیے آیا تھا۔ شاہنواز خان زادہ نے سب کو اتنا خوش دیکھ کر ازمیر سے کہا، کیا بات ہے؟ تم اتنے خوش کیوں ہو؟ کیا آغا جان نے معاف کر دیا؟ شاہنواز خان زادہ نے ازمیر کو چھوٹے خان زادہ کے چہرے پر زور زور سے پیار کرتے دیکھ کر کہا۔ ازمیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، آغا جان نے مجھے اپنی جائیداد سے نکالنے کا فیصلہ خارج کر لیا ہے، بس اس لیے۔ کیوں؟ آپ کو میں خوش اچھا نہیں لگتا ہوں؟ ازمیر نے ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا۔ شاہنواز خان زادہ مسکرایا۔ اچھا، بچے کو تنگ مت کرو، بہت
ابھی بہت چھوٹا ہے۔ ازمیر کو شاہیر خانزادہ کو تنگ کرتے دیکھ کر شاہنواز خانزادہ نے کہا، بچہ ہے لیکن خانزادہ ہے، وہ سارے بدلے لینے کا ارادہ رکھتا ہوں جو آپ سب نے مجھے چھوٹا سمجھ کر مجھ پر اپنی مرضیاں کی ہیں نا، اور آپ کے والے کی بھی بھاری ہوگی۔ کچھ ماہ بعد وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ سب مسکرائے تھے اس کی بات پر۔ خلیفہ خان تیار ہو کے نیچے آیا اور وہ جلدی میں تھا۔ خالہ نے اس کو تیار دیکھ کر کہا، خلیفہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ اپنا فون جیب میں ڈالتے ہوئے بولا، خالہ 2 دن کے لیے جا رہا ہوں، واپس آ جاؤں گا، میٹنگ کے لیے جانا ہے۔ خالہ نے اسبات میں سر ہلایا، ٹھیک ہے، خیال رکھنا، وہ بولی تھی۔ خلیفہ خان نے اسبات میں سر ہلایا اور ان کو اپنے ساتھ لگایا اور باہر کی طرف بڑھا تھا۔ بشیر باہر ہی تھا۔ سر میں نے سارا انتظام کر دیا ہے۔ خلیفہ خان نے اسبات میں سر ہلایا، چہرہ سخت تھا۔ داؤد خانزادہ کہاں ہے؟ وہ بشیر سے پوچھنے لگا۔ فاطمہ خان نے کہا تھا کہ وہ کچھ دن وہاں نہیں ہے، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ اس کے آنے سے پہلے ہی آپ کو مس نوشین کے بارے میں بتا دیں۔ تم نے پھر فون کیا اس نمبر پر؟ خلیفہ خان نے پھر پوچھا۔ جی سر، کیا تھا لیکن بند تھا فون۔ خلیفہ خان نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ اب صرف نوشین کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ وہ 5 ماہ اس کے بارے میں ہر جگہ پتہ کر چکا تھا، پاگلوں کی طرح، لیکن وہ جہاں تھی، جس جگہ وہ تھی، یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ وہ کب سے یہ سب سوچ رہا تھا کہ داؤد خانزادہ نے اس سے طلاق کا کیوں نہیں کہا تھا۔ وہ تو نوشین کو اس سے چھڑوانا ہی تو چاہتا تھا، لیکن ابھی تک اس کی طرف سے یا نوشین کی طرف سے اس کو طلاق لینے کی کوئی ڈیمانڈ نہیں آئی تھی۔ لیکن خیر، اس کو کہاں اس سب کی پرواہ تھی۔ وہ کسی صورت اس کو زندہ بھی نہیں چھوڑنے والا تھا۔ خلیفہ خان کو 1 دن اور 1 رات لگا تھا یہاں تک پہنچنے میں۔ فاطمہ نے بشیر کو فائرولین کا بتایا تھا۔ یہاں ہی داؤد خانزادہ نے ان کو رکھا ہوا تھا۔ یہ آسٹریلیا کے ایک دور اور خوبصورت گاؤں کی طرح ایک لینڈ تھا، جہاں پچھلے 5 ماہ سے وہ لوگ تھے۔ خلیفہ خان کوٹ پہنے اپنی گاڑی میں بیٹھا باہر ہی دیکھ رہا تھا۔ چہرہ سخت تھا۔ اس نے ہر جگہ پتہ کروایا تھا، لیکن داؤد خانزادہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ آگے تھا۔ اس نے اس جگہ کے بارے میں نہیں سوچا تھا کہ وہ نوشین کو یہاں بھی رکھ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ اس وقت صرف بشیر تھا۔ سر، یہ سامنے ہی گھر ہے جو مجھے بتایا گیا تھا۔ بشیر نے گاڑی روکتے ہوئے ایک گھر کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت صبح کے 9 کا وقت تھا، لیکن یہاں کے موسم کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ابھی بھی صبح کے 5 کا وقت ہو۔ بارش کی وجہ سے یہ ایک ریموٹ علاقہ تھا۔ خوبصورت تھا، لیکن زیادہ بارش اور سردی ہی ہوتی تھی۔ خلیفہ خان نے اسبات میں سر ہلایا اور گاڑی سے نکلا تھا اور چھوٹے سے گیٹ کی طرف بڑھا تھا۔ گیٹ کھلا ہی تھا، ایک طرف لان تھا۔ وہ سیدھا چلتا ہوا داخلی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازے پر ناک کیا۔ فاطمہ اور نوشین لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ فاطمہ، ماما، میں نے بچوں کے لیے ناشتہ بنا دیا ہے۔ وہ کھڑی ہوئی تھی اور اپنا چائے کا کپ لیے کچن کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے کہا تھا تم سے آرام کرو، میں کر لوں گی، فاطمہ نے کہا۔ تبھی دروازے کی آواز پر فاطمہ اپنے شال ٹھیک کرتی بولی، میں دیکھتی ہوں۔ نوشین کچن کی طرف جانے لگی تھی۔ ان کو اکثر اس وقت گھر کا سامان دینے داؤد خانزادہ کا آدمی آتا تھا۔ فاطمہ اور نوشین کو لگا تھا کہ وہی ہوگا۔ نوشین کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ اب واپس اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ وہ کچن میں آئی، اپنا کپ دھونے کے بعد اب اپنے پیچھے قدموں کی آواز سن کر بولی، ماما، میں ابھی کمرے میں جاتی ہوں، آپ ناشتہ۔ وہ اتنا کہہ کر پیچھے مڑی تھی اور ایک دم ساکت ہوئی تھی، کیونکہ سامنے ہی خلیفہ خان کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سخت تھا، وہ بھی نوشین کو دیکھ رہا تھا۔ آپ؟ نوشین کے لبوں نے جنجش کی۔ خلیفہ خان نوشین کو دیکھ کر کچھ لمحے وہ بھی ساکت ہوا تھا۔ اس کی حالت، زرد چہرہ، بے ترتیب بال جو اس نے کیچر میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ کچھ لمحے بول بھی نہیں سکا تھا۔